بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، برمودا ٹرائی اینگل امریکی ریاست فلوریڈا کے قریب وہ سمندری علاقہ ہے جس کے بارے میں صدیوں سے کہانیاں مشہور ہیں کہ یہ دنیا کی پراسرار ترین جگہ ہے۔ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں جہاز، کشتیاں، ہوائی جہاز، ٹنوں اور منوں وزنی کارگو، بحری جہاز بھی غرق ہو کر رہ جاتے ہیں۔ درجنوں لوگوں نے اس علاقے کے متعلق اپنی ذاتی تجربات بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس علاقے میں جاتے ہی بحری جہازوں کی سمت معلوم کرنے والے آلات کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ پائلٹس کا کہنا ہے کہ انہیں عجیب و غریب سیاہ بادل دکھائی دیتے ہیں، جس کے بعد نہ تو وہ اپنے جہاز کی سمت کا تعین کر سکتے ہیں، نہ ہی انہیں زمین کی سمت کا پتہ چلتا ہے اور نہ ہی آسمان کا، جس کے نتیجے میں خوفناک حادثے سے بچنا ممکن نہیں رہتا۔ برمودا ٹرائی اینگل کے اس علاقے میں پیش آنے والا ایک ایسا واقعہ جس نے دنیا کو دہلا کر رکھ دیا۔ اگرچہ اس علاقے کے اس واقعے کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن اس واقعے کو جاننے کے بعد آپ حیرت کے سمندر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ 4 دسمبر 1977 کی ایک صبح تھی جب بروس نامی ایک پائلٹ نے بہاماس کے جزیرے سے اڑان بھری، جس کے چھوٹے جہاز میں صرف 2 مسافر سوار تھے اور ان کی منزل فلوریڈا کا شہر میامی تھا۔ یہ ایک معمول کی پرواز تھی جس پر بروس اس سے پہلے درجنوں بار سفر کر چکا تھا، لیکن اس بار جب طیارہ 1000 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو طیارے کے سامنے ایک چھوٹا سا سیاہ بادل آ گیا جو دیکھتے ہی دیکھتے اپنا حجم بڑھانے لگا، لہٰذا بروس کو مجبوراً اس کے اندر سے گزرنا پڑا۔ آگے جا کر جب طیارہ 11500 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو پائلٹ کے سامنے ایک اور پراسرار سیاہ بادل آ گیا، جسے دیکھ کر بروس کافی خوفزدہ ہو گیا، لیکن یہ بادل پچھلے بادل سے زیادہ گہرا، زیادہ خوفناک تھا، جس کے اندر سے گزرنے کے علاوہ اس بروس نامی پائلٹ کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ لہٰذا بروس نے طیارے کو بادل کے اندر داخل کر دیا، لیکن اس بادل کے اندر سیاہ اندھیرا تھا، مگر یہ طوفانی بادل نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک بادل کے اندر سے سفید روشنی کے جھمکے سے ہونے لگے اور پائلٹ نے پہلے ہی لمحے جان لیا کہ یہ آسمانی بجلی نہیں تھی بلکہ کچھ اور ہی تھا۔ اس بادل کے اندر طیارے کا سفر نصف گھنٹے جاری رہا، لیکن پھر اچانک بروس کو محسوس ہوا کہ یہ وہی بادل تھا جو 1000 فٹ کی بلندی پر اس سے ٹکرایا تھا، اور یہ احساس ہوتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ بادل ایک سرنگ کی شکل اختیار کر چکا تھا اور یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، یہ چلتا جائے گا اور لامتناہی سمت میں لامتناہی حد تک جائے گا۔ مگر اچانک پائلٹ کو سامنے روشنی کی ہلکی سی کرن دکھائی دی، جس کا مطلب تھا کہ بادل کی سرنگ ختم ہو رہی ہے۔ لہٰذا پائلٹ کے جسم میں نئی جان دوڑ گئی، لیکن جیسے جیسے روشنی قریب آنے لگی، اچانک طیارے کے آلات ایک کے بعد دیگرے خرابی کے سگنل دینے لگے، یہاں تک کہ جہاز کے تمام انڈیکیٹرز بجھنے لگے اور جہاز میں اندھیرا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پائلٹ طیارے پر سے اپنا کنٹرول کھو بیٹھا، لیکن حیران کن طور پر تب بھی طیارہ اڑتا رہا۔ جب اس واقعے کے بعد بروس سے ساری صورتحال پوچھی گئی تو بروس کا کہنا تھا کہ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے طیارے کو کوئی اور قوت چلا رہی ہو، یہ آسمان میں کوئی کرنٹ موجود ہے جو اس طیارے کو خود اڑا رہا ہے۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد بروس کے مطابق میرا طیارہ بالآخر بادل کی سرنگ سے نکل آیا اور اس کے ساتھ ہی طیارے کے آلات ایسے کام کرنے لگے جیسے ان میں کوئی خرابی ہوئی ہی نہیں تھی۔ میں نے گراؤنڈ کنٹرول سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ اسے اس کی موجودہ لوکیشن بتا دیں، تو گراؤنڈ کنٹرول کی جانب سے جواب ملا کہ طیارہ ریڈار پر دکھائی نہیں دے رہا۔ جس سے میں مزید پریشان ہو گیا۔ پھر اچانک گہری دھند ختم ہو گئی تو وہ عین میامی یعنی کہ اپنی منزل مقصود کے اوپر تھا۔ یہاں ایک اور حیران کن بات یہ تھی کہ فاصلہ 217 میل تھا، جسے 1 گھنٹہ 15 منٹ میں طے کیا جانا تھا، لیکن طیارے کو اپنا سفر شروع کیے صرف 47 منٹ ہی گزرے تھے اور طیارہ بحفاظت میامی ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ طیارے کے لینڈ کرتے ہی بروس نے اس کا فیول ٹینک چیک کیا تو اس میں اتنا زیادہ فیول خرچ نہیں ہوا تھا جتنا اس مقررہ راستے کے لیے خرچ ہونا تھا۔
یعنی کہ مطلوبہ فاصلہ بھی کم وقت میں طے ہوا اور اس کا فیول بھی بہت کم لگا۔ بروس نے سفر سے متعلق تمام دستیاب معلومات چیک کی تو اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا طیارہ سفر کے نصف وقت میں اپنی منزل مقصود پر پہنچا۔ لہٰذا بروس نامی پائلٹ نے فوری طور پر ایوییشن کے ماہرین سے رابطہ کیا اور خود پر گزرنے والی صورتحال سے ان تمام لوگوں کو آگاہ کیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ماہر اس کا تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ بالآخر بروس نے خود ہی اس بارے میں معلومات جمع کی اور ان سے ایک نتیجہ نکالا کہ وہ اس وقت برمودا ٹرائی اینگل کے بالکل عین اوپر تھا اور بادل کے اندر روشنی کے سفید جھمکے دراصل الیکٹرک فوگ تھے، جبکہ کچھ لوگوں نے ممکنہ طور پر یہ بھی خیال ظاہر کیا کہ بروس ڈارک انرجی کی وجہ سے اپنا ممکنہ سفر مطلوبہ ٹائم سے پہلے طے کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہی توانائی ہے جس کی وجہ سے ہماری کائنات پھیلتی ہے۔ یہ توانائی بلیک ہول کی طرح وقت اور مقام میں خلل پیدا کر سکتی ہے اور اس کی وجہ سے بادل کی ایک سرنگ پیدا ہوئی۔ بروس اتفاق سے اس سرنگ میں جا نکلا اور خوش قسمتی سے وہاں سے زندہ سلامت واپس آ گیا۔ کچھ ماہرین کے مطابق اس نوعیت کے بادل اس علاقے میں عام ہے اور اکثر پائلٹس کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تاہم اس کی وضاحت کوئی نہ دے سکا کہ بروس نے اپنا سفر نصف وقت میں کیسے طے کیا۔ بروس کی یہ فلائٹ آج بھی ایک راز ہے جو کہ حل طلب ہے۔ دراصل اس واقعے کو اتنی شہرت اس وجہ سے بھی ملی کیونکہ اس جگہ کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں 50 سے زائد بحری جہاز، 30 سے زائد ہوائی جہاز غرق ہو چکے ہیں، جن کی واپسی تو بہت دور کی بات، ان کا سراغ تک بھی آج تک نہ لگایا جا سکا۔ اس خطے میں بحری جہازوں اور ہوائی جہازوں کے ڈوبنے، غرق ہونے اور غائب ہونے کی کہانیاں 19ویں صدی کے نصف میں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن ان جہازوں کے ملبے، ان جہازوں کے بارے میں معلومات اور ان جہازوں کے واپس آنے کے بارے میں کوئی بھی خاطر خواہ معلومات نہ دے سکا۔ امریکی بحریہ کا لڑاکا طیارہ جو کہ بموں پر مشتمل تھا، اٹلانٹک اوشن میں معمول کے مشن پر نکلا اور غائب ہو گیا اور آج تک اس طیارے کا ملبہ یا اس کے 14 جو عملے کے افراد تھے نہ مل سکے۔ لوگوں کے تجسس میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب یہ رپورٹ سامنے آئی کہ اس فلائٹ مشن کو ڈھونڈنے والے طیاروں میں سے ایک طیارہ بھی غائب ہو گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکی بحریہ کا ایک اور جہاز جس میں 300 افراد سوار تھے 1918 میں گم ہوا تھا، اس کا سراغ بھی آج تک نہ مل سکا۔ سائنسدانوں نے برمودا ٹرائی اینگل پر لگنے والی توہمات کو ختم کرنے کے لیے کافی جتن کیے، لیکن اب تک وہ اس کی کھوج لگانے اور ڈوبے ہوئے جہازوں کا ملبہ اور ان کا سراغ لگانے میں ناکام ہے۔ امریکی یونیورسٹی کے ایک تحقیق میں اس راز کو دریافت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اس خطے یعنی کہ برمودا ٹرائی اینگل کے اوپر پھیلے 6 پہلوؤں والے بادل ممکنہ طور پر بحری جہازوں اور طیاروں کی گمشدگی کا باعث بنتے ہیں، اور یہ 6 پہلوؤں والے بادل 65 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلاتے ہیں، جو کہ طیاروں اور بحری جہازوں پر ایک بم کی طرح گرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ نیچے گر جاتے ہیں اور کرچی کرچی ہو کر چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سائنسدانوں نے ناسا کے سیٹلائٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس خطے کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور 6 پہلوؤں والے بادلوں کو دریافت کیا جو کہ برمودا ٹرائی اینگل کے اوپر 32 سے 88 مربع کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے بادل انتہائی غیر معمولی ہیں جنہیں آپ عام طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس طرح کے بادل سمندر کے اوپر ہوائی بموں کی طرح کام کرتے ہیں جو ہوا کے دھماکے کرتے ہیں اور نیچے آ کر سمندر سے ٹکرا کر ایسی لہریں پیدا کرتے ہیں جو کہ سطح سمندر سے بہت زیادہ بلند ہوتی ہیں۔ جبکہ دوسری جانب 2017 میں آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے ایک سائنسدان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس سمندری خطے میں متعدد بحری جہازوں اور طیاروں کے بغیر کسی سوراخ کے غائب ہو جانے کے پیچھے خلائی مخلوق یا کسی مفوق الفطرت مخلوق کا ہونا جو ہے وہ ناقابل ذکر ہے۔ ایسا نہیں لگتا۔ اس کے مطابق خراب موسم کے نتیجے میں اگر اوسط اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں سمندر میں طوفان آ رہا ہوتا ہے جس کی زد میں کئی جہاز یا بحری جہاز کشتیاں آتے رہتے ہیں۔ جبکہ ناروے یونیورسٹی کی ایک تحقیق اس سے متعلق یہ کہتی ہے کہ جس جگہ پر برمودا ٹرائی اینگل واقع ہے اس کی سمندر کی تہہ میں کچھ ایسی گیسز کا اخراج ہوتا ہے جو کہ ہوائی جہازوں، بحری جہازوں اور کشتیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، کیونکہ یہ گیس ہوا میں مل کر طوفانی کیفیت اختیار کر لیتی ہیں جس کی وجہ سے وہ تمام جہاز اس کے اندر غرق ہو جاتے ہیں۔
ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا، لیکن کسی بھی تحقیق میں برمودا ٹرائینگل کا راز کوئی بھی سائنسدان آج تک مستند طور پر نہیں پا سکا۔ اگر بڑے جنگی جہاز طیارے اس میں غرق ہو کر تباہ ہو جاتے ہیں تو ان کا ملبہ کہاں جاتا ہے، ان کی باقیات کہاں جاتی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ اس محققین اور اس پر تحقیق کرنے والے سائنسدانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ ناظرین کرام، اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی آئندہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ لوگوں کو مل سکیں۔